اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاجوج و ماجوج کا ذکر قرآن پاک کی دو صورتوں سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں ملتا ہے۔ یاجوج و ماجوج کی قوم ذوالقرنین کے دور میں وارد ہوئی۔ ان کی خلقت چوپایوں کی مانند جبکہ چہرہ اور جسم انسان کی مانند تھا۔ وہ کپڑے یا جوتے نہ پہنتے تھے جبکہ شکل و صورت میں تمام ایک جیسے تھے۔ وہ اونٹ کی مانند کوہان رکھتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے کان تھے۔ جب وہ سوتے تو ایک کان بچھا لیتے تھے اور دوسرے کان کو اوڑھ لیتے۔ ان کے ناخنوں کی جگہ درندوں کی طرح بڑے بڑے چنگل اور دانتوں کی جگہ کانٹے تھے۔ ان کی طرف نظر کرنا یا ان کے پاس جانا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ انتہائی کریہ منظر اور نجاست سے آلودہ ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ لوگوں پر غالب ہوتے تھے۔ جب وہ کہیں کا رخ کرتے تو ان کی آواز 100 فرسخ کی مسافت سے سنائی دیتی تھی۔ ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی مانند، لیکن اس سے کہیں زیادہ سخت اور شدید تھی کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دیتی۔ یاجوج و ماجوج نر و مادہ جوڑا بنا کر رہنے کے عادی نہ تھے، بلکہ جس کے ساتھ چاہتے رہتے۔ ان کی روزی دریا کی مچھلیاں تھیں جو ہر سال ان پر ابر سے برستی۔ اس طرح ان کی زندگی آسانی اور فارغ البالی سے بسر ہوتی۔ وہ مچھلیوں کی بارش برسنے کا انتظار کرتے۔ اگر بارش ہو جاتی تو ان میں فراوانی ہو جاتی، وہ فربا ہو جاتے اور کثرت سے اولادیں پیدا کرتے اور تعداد میں ہزاروں گنا بڑھ جاتے۔ اگر کسی سال بارشیں نہ ہوتی تو وہ سب قحط میں گرفتار ہو جاتے اور کثرت سے مرتے۔ پھر وہ بھوک سے پریشان ہو کر شہروں کا رخ کرتے اور شہروں میں فساد کرتے۔ ان کا فساد تمام آفتوں سے بڑا تھا۔ جب وہ کسی زمین کا رخ کرتے تو وہاں چھا جاتے، یہاں تک کہ وہاں پیر رکھنے اور بیٹھنے کی جگہ تک نہ بچتی۔ خدا کی مخلوق میں کوئی بھی ان کی تعداد نہیں جانتا تھا، اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ وہ جہاں وارد ہوتے وہاں حیوان، انسان، پرندے سب وہ زمین چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ وہ انسانوں کی صورت رکھنے والے چوپائے تھے۔ وہ بیک وقت چوپایوں اور درندوں جیسی خلقت رکھتے تھے۔ وہ گھاس بھی کھاتے تھے اور حیوانوں، درندوں، جانوروں، حتیٰ کہ سانپ، بچھو اور تمام حشرات کو پھاڑ کھاتے۔ ان سب میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ ان میں سے ہر ایک اپنی موت کا وقت جانتا تھا۔ ہر نر و مادہ میں سے جب تک 1000 اولادیں پیدا نہ ہو جاتی وہ تب تک نہ مرتے، اور جب وہ 1000 اولادیں پیدا کر لیتے تو ان سے نکل کر دور چلے جاتے، یعنی اپنی بستی کے لوگوں کو چھوڑ کر دور چلے جاتے۔ جب ذوالقرنین اس قوم میں وارد ہوئے تو انہوں نے یاجوج و ماجوج کی آوازیں سنی۔ اس قوم کے لوگ جمع ہو کر ان کے پاس گئے اور ان سے فریاد کی کہ ہم یاجوج و ماجوج کے ہمسایہ واقع ہوئے ہیں اور ان کے ہمارے درمیان کوئی روک یا آڑ نہیں ہے۔ اگر وہ اس طرف رخ کریں گے تو ہمیں ہمارے مکانوں سے نکال دیں گے۔ ہم ہر وقت اسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ پہاڑوں سے ہماری طرف ظاہر ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تدبیر و قوت، بادشاہی و ملک و سلطنت اور دبدبہ و ہیبت عطا کی ہے، آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں، ہم آپ کو اس کام کے لیے اجرت دیں گے۔ تو ذوالقرنین نے کہا، اجرت سے کہیں بہتر ہے کہ تم سب اپنی قوت سے میری مدد کرو۔ آپ نے ان سے کہا، لوہے اور تانبے کے سلے لے کر آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہاں سے لائیں؟ تو ذوالقرنین نے کہا کہ میں تم کو لوہے تانبے کی کانیں بتلاتا ہوں، اور یہ بھی کہ ان کو کس طرح کاٹ کر لاؤ گے۔ لہٰذا اس کے لیے ذوالقرنین نے زمین سے سامور نکالا جو رنگت میں سفید تھا۔ اس کو جب کسی چیز پر ڈالتے تو وہ پگھل جاتی۔ انہوں نے اس سے چند آلات تیار کیے جس سے وہ لوگ کانوں میں کام کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اس قدر لوہا اور تانبا ذوالقرنین کے پاس جمع کیا جو دیوار بنانے کے لیے کافی تھا۔ پھر انہوں نے لوہے کے ٹکڑے پگھلا کر سلے تیار کیے۔ انہوں نے اس دیوار میں پتھر کی بجائے سلوں کو چنا اور مٹی کی جگہ پگھلا ہوا تانبا ڈالا اور دیوار تیار کر دی۔ یاجوج و ماجوج ہر سال اس دیوار کے قریب آتے ہیں اور گشت کرتے رہتے ہیں،
لیکن دیوار ان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں اور ہمیشہ اسی حال میں قرب قیامت تک رہیں گے، یہاں تک کہ آثار قیامت ظاہر ہوں گے تو حق تعالیٰ اس دیوار کو ان کے لیے کھول دے گا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے جس وقت یاجوج و ماجوج رہا کیے جائیں گے وہ ہر بلندی سے تیزی سے روانہ ہوں گے۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔